ترجمہ: گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تفسیر صراط الجنان۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب العزت نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فمن کان منکم مریضۃ، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو۔ حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت ہے، یعنی کہ 57.5 میل، یعنی کہ 92 کلومیٹر۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو رخصت ہے جبکہ اسے روزہ چھوڑنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو بہت زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ آئیے روزے کی رخصت کے چند اہم مسائل جانیے۔ جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ نمبر 3، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہوئی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ کے طور پر نصف سا، یعنی 80 گرام 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے، یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا ہوگا، یعنی کہ 80 گرام سے کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص شیخ فانی غریب و نادرا ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فمن تطوع خیر فہو خیر لہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔
جیسے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فوائد۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدہ کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی